ہیلو کہ السلام علیکم، آپ کیسے ہیں؟ میں امید کرتا ہوں آپ خیر عافیت سے ہوں گے۔ چلتے ہیں بنا کسی دیر کے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں اب۔ مولانا طارق جمیل فاؤنڈیشن، انسانیت کی محبت دلوں میں سموئے۔ اس رمضان المبارک ایم ٹی جے فاؤنڈیشن پھر سے چاہتی ہے آپ کا بھرپور ساتھ، کیونکہ تعلیم سے دور، اپنی چھت سے محروم، صحت کے مسائل سے دوچار اور سیلاب اور زلزلوں کی تباہ کاریوں کا شکار لاکھوں افراد کی زندگی آپ کی زکوٰۃ سے بدل سکتی ہے۔ اپنی زکوٰۃ، صدقات اور عطیات ایم ٹی جے فاؤنڈیشن کو دیں۔ اس لیے میں تمہیں کھانے پر بھی بات کیا کرتا ہوں کہ کبھی بے سرے ہو کے نہ کھانا کہ پیٹ نکل آئیں تمہارے۔ جیسے میرے سامنے دسترخوان بچھتے ہیں، اگر میں دسترخوانوں کے ساتھ انصاف کرتا تو آج پیٹ یہاں پھنسا ہوا ہوتا، وہی میرا پیٹ ہی میرا میز بن جاتا۔ جیسے دسترخوان ایک دور تھا جب ایسا کھایا کہ یہاں لاتے تھے تو بو آتی تھی، لیکن اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں تھا، وہی کھانا پڑتا تھا رائنڈ میں۔ پھر اللہ نے کھول دیے دروازے، تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ تمہیں سبق دینے کے لیے بات کہہ رہا ہوں کہ میں دسترخوان پہ میں کہا کرتا ہوں کہ جو آدمی دسترخوان پہ ہاتھ پہ قابو نہ پا سکے اور غصے کے وقت زبان پہ قابو نہ پا سکے تو وہ نفس و شیطان کا غلام ہے۔ انسانیت اس میں بہت مشکل سے آئے گی۔ جو دسترخوان پہ ہاتھ قابو میں رکھے تو صحت ٹھیک، غصے میں زبان قابو پہ رکھے تو ایمانی صحت ٹھیک، روحانی صحت ٹھیک، جسمانی بھی روحانی بھی۔ تو میرے نبی نے کہا اگر تم نے پہلے ایک اور ما ملأ آدمی وعان شرا من بطنہ، سب سے بدترین برتن جسے انسان بھرتا ہے وہ پیٹ ہے۔ یہ ایک حدیث ہے۔ دوسری حدیث، چند لقمے کافی ہیں تمہیں کھڑا رہنے کے لیے، لیکن اگر تم کہتے ہو نہیں جی میں نے کھانا ہی کھانا ہے تو فثلث للطعام وثلث للماء وثلث للنفس، تو ایک حصہ معدے کا کھانے سے بھرو، ایک پانی سے، ایک ہوا، یعنی خالی چھوڑ دو اس کو۔ تو آپ لوگ یعنی ہمارا ماحول، آپ سے ہو رہا ہمارے ماحول میں یہ ہے کہ یہاں تک کھاتے ہیں، یہاں تک۔ ایک ڈائٹیشن مجھے ڈائٹیشن ہوتا ہے جو غذا کے تجویز کرنے والے، کہ یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا، پھر آخر میں آپ نے کھانے کے ساتھ پانی نہیں پینا۔ میں کہا پانی پینا تو سنت ہے کھانے کے ساتھ، تو وہ ہنس پڑا، کہا جی جو سنت کے مطابق کھائیں ان کے لیے تو پینا ہی چاہیے، لیکن ہمارے جو مریض ہیں وہ یہاں تک کھاتے ہیں، تو پھر ہم ان کو کہتے ہیں پانی نہ پیو گے، ڈالو گے کہاں سے وہ، تو پہلے ہی یہاں تک پہنچو گے۔ تو پیٹ نہ بڑھنے دینا، ورزش کرو، سادہ کھاؤ، پیٹ بھر کے نہ کھاؤ۔ اور یہ جتنی غیر فطری چیزیں ہیں یہ اپنی زندگی سے نکال دو، ان کا نقصان ہی نقصان ہے، نہ ان کا کوئی مزہ ہے نہ ان کا کوئی فائدہ ہے۔ تو لم تعبہ فجلا لم تجری بہ سعلا، وسیم قسیم، وسیم اسے کہیں جس کو دیکھ کے دل نہ بھرے، جتنا دیکھو اتنا ہی دیکھنے کا شوق بڑھے۔ یہ بس ایک ہی ہستی آئی ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہ قسیم اس کو کہیں جس کو جدھر سے دیکھو اس کا حسن چھلکتا نظر آئے۔ ہم کہتے ہیں اس کی آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں، اسی کے اندر ایک مفہوم موجود ہے، باقی چہرہ ایسا نہیں، آنکھیں بڑی خوبصورت۔
قسیم کون ہوتا ہے؟ جو سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک، اور دائیں سے بائیں، بائیں سے دائیں، آگے سے پیچھے، پیچھے سے آگے، اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر، جدھر سے دیکھو حسن اس کا غلام نظر آئے، اسے قسیم کہتے۔ تو میں اس اماں پہ قربان جاؤں، نے کیا کمال حلیہ بیان کیا۔ یہ پتہ کیا، میں نے اس کی ایک وجہ نکالی ہے، کہیں پڑھی نہیں، خود میری سمجھ میں ہے۔ جب آپ تشریف لائے، کھانے کا پوچھا تو اس نے کہا قحط کا زمانہ ہے، کچھ نہیں۔ تو ایک بکری کھڑی تھی، تو آپ نے کہا اس بکری کا دودھ نکال لوں؟ میں نے کہا اس میں تو جان ہی کوئی نہیں، اس پر ہڈی ہڈی ہے اور چمڑا ہے، ماس تو ہے کوئی نہیں، کہاں سے نکالو گے؟ کہا تم مجھے اجازت دو۔ اچھا کر لو۔ تو ایک غیر معمولی قسم کی بات ہونے لگی تھی نا، کہ مردہ بکری سے ایک شخص کہہ رہا ہے میں دودھ نکالتا ہوں۔ میری بات سمجھے گا؟ لہٰذا آپ کو غور سے دیکھنے لگی یہ کون ہے، یہ کرے گا کیا، یہ نکالے گا کیسے؟ اور وہ تو چرنے بھی نہیں گئی تھی کمزوری کی وجہ سے، اور ابو معبد بکریاں چرانے گئے تھے، تو وہ بکری اس لیے کھڑی تھی کہ وہ چل نہیں سکتی تھی۔ تو چونکہ عرب کے ماحول میں تو بچہ بھی جانتا ہے کہ اس بکری میں کچھ نہیں ہے، تو یہ کون بڑا آدمی ہے اچھا خاصا جو کہہ رہا ہے میں اس میں سے دودھ نکالوں گا، یہ میرا ایک استنباط۔ لہٰذا اس کی نظریں جم گئیں، اب کیا کرے گا؟ تو آپ نے دودھ نکال کے بھر دیا اور سب کو پلایا، آخر میں خود پیا، پھر دوبارہ نکالا۔ بکری سے یہ بھی نہیں بھر سکتا، بکری کے دودھ سے یہ بھی نہیں بھر سکتا، ادھورا رہے گا۔ آپ کے ہاتھ کی برکت سے اتنا نکلا کہ چاروں نے پیا، پھر دوبارہ اس کو پورا بھر کے چھوڑ کے چلے گئے، تو وہ نظروں میں وہ اتر گئے۔ بکری کی عمر ہوتی ہے 7 سال، نہ ذبح کرو 7 کے بعد شاید ہی کوئی بکری زندہ رہتی ہو، طبعی موت۔ یہ بکری 22 سال زندہ رہے، اللہ کے نبی کے ہاتھ لگنے کی وجہ سے 22 برس سے اس نے عمر میں ذبح نہیں کیا گیا، مر گئی۔ تو لہٰذا اس نے پھر الفاظ بھی ویسے ہی نکالے، الفاظ کی موسیقی دیکھو، رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه الثجل لم تزر به سعل وصیم قسیم في عينيه دعج في صوته سحر في أشفاره وطف في لحيته كثاثة في عنقه سطع أزج أقرن أكحل أحور إن تكلم علاه البهاء وإن سكت فعليه الوقار۔ سبحان کیا الفاظ، جس کو عربی کی سمجھ نہیں نا وہ بھی مزہ لینے لگ جاتا ہے کہ اس میں موسیقی ہے، ردم ہے، نظم میں شاعری ہے، نثر ہے، اس میں شاعری ہے، الفاظ کی شاعری ہے۔ جیسے قرآن کا ہے کہ ہے تو وہ نثر لیکن لگتا ہے جیسے شاعری ہو رہی۔ کمال و سما نے کر دی۔ اللہ نے زکوٰۃ فرض کی ہے تو زکوٰۃ نکالو۔ اب تو اتنے حالات ہیں کہ متوسط طبقہ بھی زکوٰۃ کا مستحق ہے، اپنے زکوٰۃ سے بڑھ کے نکالو، کیونکہ زکوٰۃ دینے والا بخیلوں سے تو نکل جاتا ہے لیکن سخیوں میں داخلہ اس سے اوپر کرے گا تو ہوتا ہے۔ 2,500 دے دیا نا 1 لاکھ میں سے تو باپ پہ بخیل کا لیبل نہیں لگے گا، لیکن سخی کا بھی نہیں لگے گا۔ اوپر 54 خرچ کر دو تو ایک سٹیپ آپ آ جائیں گے۔ سخی بن کے زندگی گزارو، لوگوں پہ خرچ کرنے کا مزہ بہت ہے، جوڑنے کے مزے سے زیادہ لگانے کا مزہ ہے۔ تو رمضان آ رہا ہے، خرچ کریں، زکوٰۃ سے بڑھ کر دیں، انتہائی ضرورت مند ہیں ہمارے لوگ۔ ابھی تو وہ جو سیلاب سے جو گھر گرے تھے ابھی تو وہی نہیں بنے، کتنے ہزاروں لوگ بے گھر بیٹھے ہوئے ہیں۔